کچھ لوگ پکڑے جائیں تو یہ سیاسی جماعتیں ان کو سپورٹ نہ کریں، بلکہ ان کو بے نقاب کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ کراچی میں حالات ٹھیک کرنے کے لیے قانون کی رٹ قائم کرنی پڑے گی اور بلا امتیاز قاتلوں کو اور ظالموں کو سزا دینی پڑے گی۔ اس سزا کے عمل میں اگر سیاسی عمل دخل ہوگا تو میں نہیں سمجھتا کہ کراچی کے اندر امن قائم ہوگا۔ اچھا، آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ کراچی کے اندر کوئی فوجی آپریشن ٹائپ جیسے کہ 92 اور 95 کے درمیان ہوا یا اس طرح کا کوئی اور آپریشن سخت قسم کا ہونا چاہیے؟ میں یہ تجویز کرتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں آپس کے اندر ایک اعتماد کا رشتہ قائم کریں اور سب اپنی اپنی صفوں میں موجود مجرموں کو پناہ نہ دیں، ان کو اپنی صفوں سے نکالیں اور یہ پولیس اور رینجرز کے اوپر چھوڑے کہ جرائم پیشہ لوگوں کو وہ کس طرح منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں عدالتوں کے ذریعے۔ بہت شکریہ اشرف سونا صاحب۔ عامر سلطان چیمہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس وقت کیا دیکھتے ہیں آپ، ہمارا جو معاشرہ ہے اس وقت ہمیں سے لگتا ہے گروہوں میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں، قائل نہیں ہے، اور یہ کلچر بھی ہمیں لگتا ہے پولیٹیکل کلچر جو ہے یہ کیا اس کا یہ ذمہ دار ہے کہ ہمارے یہاں پر جو سیاست ہے اس نے یہ تمام حالات پیدا کیے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً آج کا آپ کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پہ جتنی بھی بحث کی جائے اور جتنا بھی اس کو دیکھا جائے، ڈیپتھ میں جایا جائے، یہ اتنا ہی وسیع ہوتا جاتا ہے کیونکہ اس کے کئی شاخیں نکلتی ہیں۔ آج اگر یہ حالات پیدا ہوئے تو پہلے یہ چیز دیکھنے والی ہے کہ یہ حالات کب اور کیسے پیدا ہوئے۔ یقیناً اس ملک میں زیادہ تر جو رہا ہے حکومت وہ سیاست کے ساتھ ساتھ یہاں پہ فوجی لوگوں کی بھی حکومت رہی، اور وہ جب آئے تو انہوں نے ہمیشہ جو گراس روٹ لیول پر جمہوریت لانے کا نعرہ لگایا اور جمہوریت لائے، اور وہاں پر پارٹیز کو انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے سنب کیا۔ تو اس وقت آپ اگر دیکھیں 85 میں دیکھیں یا اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو جنرل ایوب خان صاحب کے وقت میں بھی دیکھیں تو ایک بی ڈی سسٹم لایا گیا اور وہاں پہ بھی گروہی اور مذہبی اور اس کے علاوہ ذاتیات اور ذاتی لسانیت کی بنیاد پر جو ہے ووٹ لیے گئے لوگوں سے اور اپنا دھڑا بنائے گئے۔ اسی طرح ہی پھر جب جنرل ضیاء الحق صاحب آئے تو انہوں نے بھی غیر جماعتی الیکشنز کروائے، اور وہ غیر جماعتی الیکشنز ہی انہی بنیادوں پر ہوئے، اور لوگوں نے برادری ازم کا نعرہ لگا کر، مذہبی انتہا پسندی کا نعرہ لگا کر یا دوسرے ایسے نعرے لگا کر لوگوں سے ووٹ لیے اور اپنا جو ہے الو سیدھا کیا۔ تو وہ یہ جو چیزیں تھیں آہستہ آہستہ یہ اس پروان چڑھتی چلی گئیں۔ پھر وقت آیا اور اس وقت میں بھی جو ہے وہ ایک جو ہے ضلعی حکومتی نظام لایا گیا جنرل مشرف صاحب کے دور میں، تو اس ضلعی حکومتی نظام بھی کوئی غیر جماعتی تھا اور وہ بھی اس میں اس کو رنگ جماعتی دینے کی کوشش کی گئی، لیکن وہاں پہ بھی لوگوں سیاسی جماعتوں نے اور سیاست یعنی ہمارے یہاں فوجی حکمران جو آئے انہوں نے اس طرح کی یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کیا؟ نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے گروہ میں تقسیم، میں اس پہ آنا چاہ رہا ہوں کہ وہ پیریڈ اگر دیکھا جائے تو اس پیریڈ کو بھی ہم بری الزمہ قرار نہیں دے سکتے، اگنور نہیں کر سکتے کہ ان لوگوں کی بھی غلطیاں اور خامیوں سے آج یہ اسی طرح پھر سیاست دانوں کا جو مسئلہ ہے اگر آپ دیکھیں گو کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو وہ لے کے آنا ہے گو کہ اکثریت نہیں تھی 71 کا، اگر آپ دیکھیں تو ایسٹ پاکستان میں جو ہے عوامی لیگ اکثریت ہوگی، لیکن یحییٰ خان نے ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار دے دیا اور ادھر تم ادھر ہم کا نعرے بھی لگے اور بہت سارے ایسے مسائل بھی پیدا ہوئے، اور اس میں جو ہے عوامی جو جھکاؤ تھا، اکثریتی جھکاؤ تھا، اس عوامی آواز کو دبایا گیا اور پھر ایک سلسلہ جو ہے چلتا چلا گیا۔ تو اس میں سیاسی لوگ بھی اور وہ لوگ بھی ایکول، اگر آپ صرف مذہبی لوگوں کو نہ اس طرف لے کے آئیں، یہاں پہ ہمارے ہاں معاشرے میں مذہبی رجحان کی طرف زیادہ توجہ دی جاتی کہ شاید یہ شدت پسندی کسی مذہبی لوگوں کی وجہ سے آئی۔ میرے حساب سے یہ ہے کہ مذہبی لوگوں کا بھی کردار ہوگا، کیونکہ وہاں پر اگر ان کے ایسے مدراس اپنے مقصد کو اپنے علوق سیدھا کرنے کے لیے ایسے جو مذہبی مدراسے ہیں ان کو کھول دیا گیا کہ جہاں پر جو ہے رٹا بازی تھی، وہاں پہ سلیبس نہیں تھا، کوئی صحیح تعلیم و تربیت نہیں تھی، صرف ان کو شدت پسندی کا ہی نعرہ لگایا گیا، یعنی ان کا ایک رول تھا۔ ٹھیک ہے، مولانا صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا مولانا صاحب، آپ نے انہوں نے یہ بات کی کہ ہمارا جو سیاسی سیٹ اپ تھا، ایون جس کو یہ مینشن کر رہے ہیں یا پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں وہ تو ہیں پھر فوجی حکومتیں جنہوں نے یہ تقسیم کیا،
لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کا بھی ایک کردار ہے. جو مذہبی انتہا بندی پاکستان میں بڑی، اب اسے اگنور تو نہیں کیا جا سکتا، ہزاروں افراد اس کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے یہاں پر جو علماء تھے یا ہمارے جو مذہبی جماعتیں تھیں ان کا بھی اس میں کردار ہے اس انتہا پسندی کو فروغ دینے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پھر آپ نے جس عنوان کا انتخاب کیا اس حوالے سے ہمارے محترم نے گفتگو فرمائی ہے. یہاں 2-3 باتوں پر میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. سب سے پہلی بات تو ہے کہ اسلام اعتدال کا دین ہے. وہ کسی معاملے پر بھی انتہا پسندی کی اجازت نہیں دیتا. ہر معاملے پر اسلام اعتدال کا حکم دیتا ہے. ایون کہ ہمارے معاشرے میں اقلیت رہتے ہیں، اسلام نہیں کہتا کہ آپ گن پوائنٹ پر ان سے کلمہ پڑھا دیں گے. اسلام اس کی اجازت نہیں دے گا. اسلام کو اگر آپ دیکھیں گے تو اخلاق کے ذریعے پھیلا ہے. کسی معاملے پر اسلام ہمیں انتہا پسندی کی اجازت نہیں دے گا. یہاں دوسری بات میں یہ بھی عرض کروں گا، اسلام تو یہ لسانی فرقہ واریت اور اسی طرح تعصبات جس قسم کے بھی ہوں ان بتوں کو تو پاش پاش کرتا ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرما دیا تھا، کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں. فضیلت کا معیار تو تقویٰ رکھا گیا. جو اللہ سے جتنا ڈرتا ہے وہ اللہ کے اتنے قریب ہوگا. پھر ہم آتے ہیں کہ دینی مدارس کا کردار کیا رہا ہے. آپ دیکھیے پاکستان میں مذہبی جماعتوں کا ایک اعلیٰ کردار رہا ہے. پاکستان میں اب تک جتنے آئین بنے ان کے بنوانے میں سب سے بنیادی پارٹ جو پلے کیا وہ مذہبی جماعتوں نے ادا کیا تھا. پھر پاکستان میں جو تحریکات چلی ہیں ان تحریکات میں بھی سب سے بنیادی کردار مذہبی جماعتوں کا تھا. پھر ہم مدارس کو دے لیجئے. مدارس کے حوالے سے پروپیگنڈا تو ضرور ہے کہ مدارس دہشت گردی کی تربیت دیتے ہیں، پروگرام دیتے ہیں، لوگوں کو ذہن سازی کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے موجودہ وزیر داخلہ سے لے کر پچھلے ادوار میں چلے جائیے، ہر وزیر داخلہ، ہر چیف منسٹر کو یہ کہنا پڑا کہ ہمارے پاس پروپیگنڈا عالمی طور پہ موجود تھا لیکن ہمیں سے کوئی شواہد نہیں ملے. آج بھی میں اس فورم پر باقاعدہ ایک ذمہ دار ہونے کے ناطے سے کہتا ہوں کہ کوئی ایسا فرد، کوئی ایک ایسا ادارہ ثابت کر دے جس میں دہشت گردی کی تربیت دی جاتی ہو، انتہا پسندی کی تربیت. میں اپنے جملے کو مکمل کروں، میں اپنے جملے کو تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک ذمہ دار ہونے کے ناطے سے کہتا ہوں آپ چلیے اور ہم اس ادارے کو خود بند کریں گے. لیکن ایسا کوئی پروگرام، ایسا کوئی سسٹم اس ادارے کے اندر، ان اداروں کے اندر نہ ہے نہ ہوگا. اچھا، اگر ہم یہ آپ کی بات مان بھی لیتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو بہت ساری مذہبی جماعتیں جنہیں کالعدم قرار دیا گیا اور اس کے بعد وہ لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے علماء کو بھی مار رہے ہیں، بم دھماکے بھی ایک دوسرے کی عبادت گاہوں میں کر رہے ہیں، پھر یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے پھر یہ سارے؟ دیکھیں نا، ابھی آپ نے خود ایک بات فرمائی کہ کراچی کے حوالے سے میاں نواز شریف صاحب نے ایک بات کہی کہ ہم جانتے ہیں کہ بوریوں میں لاشیں کون پھینکتے رہے ہیں اور یہ قتل و قتال کون کر رہا ہے. آج کے وزیر داخلہ عبدالرحمن ملک صاحب واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تیسرا کوئی ہاتھ ہے. میں سوال کرتا ہوں، اس کا جواب اسی سوال کے اندر آئے گا کہ اس ہاتھ کو لوگوں کے سامنے لایا کیوں نہیں جاتا، قوم کو بتایا کیوں نہیں جاتا یہ کردار کون سر انجام دے رہا ہے. اس پاکستان کو جو ہم نے اسلام کے نام پہ لیا، جو امن کے لیے، محبت کے لیے حاصل کیا تھا، آج اس میں نفرتوں کے بیچ کون بو رہا ہے، کس کا کردار ہے، وہ خفیہ ہاتھ کیوں لوگوں کے سامنے نظر نہیں آ رہا. یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ ارباب اقتدار کی ذمہ داری ہوگی. یہ ارباب اقتدار بتائیں کون لوگ ہیں. میاں نواز شریف صاحب نے فرمایا وہ بتائیں کون لوگ ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ سارا جو خونی کھیل کھیلا جا رہا ہے. آج کراچی کو دیکھ لیجیے، کراچی کو بیروت بنایا جا رہا ہے اور آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ کراچی کے بنیاد پر ہماری معیشت کا سارا انحصار ہے. آج اگر کراچی میں حالات خراب ہوتے ہیں پورے ملک کی معیشت پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. میں اسی پوائنٹ پر مزید بات کروں گا. مجھے یہ بتائیے گا، ابھی آپ نے اسلام کی ایک اچھے جو میسج ہے پوری دنیا کے لیے، وہ جو محبت اور عاشقی کا ایک مذہب ہے، تعلیمات بھی موجود ہیں اور اس کو ماننے والے بھی موجود ہیں. لیکن جہاں یہ بات آتی ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے، خاص طور پر بڑا اسٹرانگلی اس کے ساتھ سٹک ٹو، یعنی اس پوائنٹ کے ساتھ جڑا رہا جائے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ زندگی گزاری جائے، ہمارے اسلام کے ماننے والے اس پر عمل بھی نہیں کرتے. اگر یہ سارے عمل کرتے ہوتے تو مجھے یہ بتائیں، آج پاکستان کی ہسٹری پچھلے 8-10 سال دیکھ لیں تو یہ اس سے تو نہ آپ انکار کرتے ہیں نہ میں کر سکوں گا کہ مذہب کی بنیاد کے اوپر بے انتہا خون بہایا گیا. تعلیمات بھی موجود ہیں تو کہیں نہ کہیں تو خرابی موجود ہے نا. اگر آپ بھی بری ذمہ ہو جائیں گے اور صرف یہ حکومت پہ ڈال دیں گے تو میرا خیال ہے یہ پھر درست نہیں ہوگا. نیچے سے بھی تو کچھ نہ کچھ مذہبی جماعتوں کا بھی تو اس میں کردار ہے نا. نہیں دیکھیں، اس کو میرے خیال میں بات کو یوں میں آگے لے جانا چاہوں گا
کہ آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو مذہبی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرتی نظر آتی ہیں، یعنی مذہبی معاملات میں اگر آپ کو انتہا پسندی نظر آتی ہے تو آپ کو سیاسی میدان میں بھی انتہا پسندی بھی نظر آنی چاہیے. پوری قوم دیکھ رہی ہے، سیاسی جماعتیں ایک میثاق طے کرتی ہیں، ایک معاہدہ کرتی ہیں، پھر اس سے انحراف کرتی ہیں، ایک دوسرے کے مقابلے پہ کھڑے ہوتے ہیں. وہ انتہا پسندی نہیں ہے، وہ بھی انتہا پسندی ہے. پھر آپ دیکھیے جب ملک میں افراتفری ہوتی ہے تو کیا ساری مذہبی جماعتیں ایک ٹیبل کے اوپر آپ کو نظر نہیں آتی؟ وہ ایک فورم بناتے ہوئے آپ کا نظر نہیں آئے گی؟ وہ یقینی طور پر ملی یکجہتی کونسل کا فورم ہو یا MMA کا فورم ہو. آپ دیکھیں جب یہ فورم قائم ہوا تو انتہا پسندی جو شدت پہ جا رہی تھی اس کا خاتمہ ہوا. ناظرین وقت ہوا یہاں چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں آپ کے ساتھ بریک کے بعد. لیکن جب ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ صاحب. ہم ان سے بھی اس موضوع کے اوپر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.